بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات پاکستان کے سیاسی صورتحال کے بارے میں ہیں. جی پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، سیاسی صورتحال، جوڑ توڑ کیسی چل رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ اپڈیٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. صورتحال یہ ہے، پچھلی ویڈیوز دونوں سن لیجئے گا تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ گفتگو کیا چل رہی ہے. اس وقت ایک ہی موضوع چل رہا ہے اور وہ ہے کہ عام انتخابات کروائے جائیں، موجودہ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور اس کے لیے وقت کا تعین کیا جائے کہ کون سا وقت کس تاریخ کو یہ اسمبلیاں توڑی جائیں. زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ اکتوبر یا پھر نومبر کے پہلے ہفتے جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں. نومبر کا فرسٹ ویک بھی ہو سکتا ہے، سیکنڈ ویک بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک اور آپشن چل رہا ہے، وہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہے کہ یہ اسمبلیاں توڑی جائیں نومبر کے بعد، یعنی کہ نومبر کے آخری ہفتے میں یہ اسمبلیاں توڑی جائیں. لیکن یہ نومبر کے آخری ہفتے میں کیوں توڑی جائیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور پھر کچھ اور چیزیں ڈیمانڈز جو ہیں وہ آئی ہیں کہ پاور شیئرنگ کیسے ہوگی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسا ہوگا. مسلم لیگ نواز کی ایک خواہش آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پنجاب جو ہے ان کو الیکشن سے پہلے واپس دے دیا جائے. چودھری پرویز الہی صاحب کی چھٹی کرائی جائے یا پھر چودھری پرویز الہی صاحب فلور کراس کریں اور آ جائیں، پی ڈی ایم کے ساتھ مل جائیں. اس کے چانسز ذرا کم ہیں. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ عدم اعتماد لائی جائے، خواہ تھوڑے سے عرصے کے لیے لائی جائے اور اس کے بعد اگلا جو انتخابات سے پہلے انتخابات کے اعلان سے پہلے، یعنی کہ اسمبلیاں توڑنے سے پہلے پنجاب کو ذرا تھوڑا سا سیٹ کرنے کی اجازت دی جائے، اپنی مناسب فیلڈنگ سیٹ کرنے کی اجازت دی جائے. اور اس کے بعد آئندہ الیکشن کے بعد ہمیں کیا ملے گا اس پہ بھی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں دو لوزر ہوں گے. اگر ان حالات میں الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کلین سویپ کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ بچا پائے گی. یہ ہے، ان کو اگر سندھ وہ بچا پاتی ہیں تو پیپلز پارٹی تو سندھ میں ان کو گورنمنٹ مل جاتی ہے تو وہ تو اسی پہ مطمئن ہو جائیں گے اور ان کو کوئی چیز نہیں چاہیے. مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو کہاں پہ اکوموڈیٹ کیا جائے؟ اصل چیز یہ ہے، یہ مانگ رہے ہیں پنجاب. وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب کے بارے میں ہمارے ساتھ طے کریں، پنجاب گورنمنٹ ہمیں دے دیں، فیڈرل گورنمنٹ بے شک آپ دے دیں عمران خان صاحب کو، جیتنے دیں اور وہ عمران خان صاحب لے جائیں، لیکن پنجاب ہمیں دے دیں تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا اگلا مسئلہ ہوگا، وہ خیبر پختونخوا مانگ رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں ابھی تک تو صورتحال ایسی نہیں ہے، لیکن جو وہاں پہ ایک نیا ایلیمنٹ داخل ہوا ہے وہ مراد سعید بھی اس بارے میں آگاہ کرتے رہتے ہیں، انفارم کرتے رہتے ہیں، ٹویٹس پہ بھی، اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی، اور سٹیٹمنٹس بھی، پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں شدت پسند جو ہیں وہ جنگجو دوبارہ آ رہے ہیں، کل عدم تنظیموں کے لوگ دوبارہ آ رہے ہیں اور وہاں پہ خودکش حملوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. ان حالات میں آئندہ عام انتخابات جو ہیں وہ کیسے ہوں گے، کس طریقے سے کون امن و امان برقرار رکھ سکے گا، یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے. لیکن پہلے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے، جو چیزیں سوچی جا رہی ہیں. مسلم لیگ نواز یعنی کہ شہباز شریف صاحب کہہ لیں آپ، شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ چلے اکتوبر یا نومبر تک کم از کم چلے اور مزید ان کو 2 مہینے مل جائیں، 15 ستمبر، 15 اکتوبر اور پھر 15 نومبر. تو وہ کہتے ہیں کہ 15 نومبر سے پہلے جو ہے وہ ایکسٹینشن کا کام جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کریں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ وہ شہباز شریف صاحب کر جائیں اور اس کے لیے جو بھی ہے نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے، ٹل فردر آرڈر کرنا ہے، جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہو اس کے اکارڈنگلی. اور یہ 6 ماہ تک معاملہ جا سکتا ہے. اگر یہ اکتوبر میں ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلیاں، اکتوبر میں نوٹیفیکیشن آتا ہے تب بھی، نومبر میں آتا ہے تب بھی.
نومبر میں اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں، فار ایگزامپل 15 نومبر کو اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، تو پھر دسمبر، جنوری اور فروری، یہ فروری میں پھر جا کے انتخابات ہو سکیں گے، اور مارچ فروری میں انتخابات ہوں گے، اور مارچ کے ارد گرد یا مارچ کے پہلے ہفتے میں نئی گورنمنٹ جو ہے وہ مارچ سے وجود میں آ جائے گی۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ، یہ گورنمنٹ جو ہے مزید جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ 90 دن کے لیے ہو سکتی ہے، اور آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب بھی مارچ تک کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور مسلم لیگ نواز جو چاہ رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شاید ان کے ساتھ ہوں، یہ آپس میں انٹرنل ان کی جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، نگراں حکومت، اس کا دورانیہ طویل کر دیا جائے، اور اس کو آپ لے جائیں اپریل مئی تک لے جائیں۔ الیکشن اپریل میں بے شک کروائیں، مئی کے فرسٹ ویک میں کروائیں، اس وقت الیکشن کروائیں، اور 15 مئی تک یا مئی کے پہلے ہفتے نئی حکومت آ جائے۔ یہ اس صورت میں ہے اگر یہ ساری چیزیں اف بٹس کے ساتھ پوری ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ آگے بڑھتے ہیں اور نگراں حکومت کم از کم، وہ کہتے ہیں جی 6 ماہ تک حکومت رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، 6 ماہ تک رہے، 7 ماہ تک رہے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ نگراں حکومت آئے گی جو عبوری سیٹ اپ، اس کو قومی عبوری حکومت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک تجویز چل رہی ہے مختلف جگہوں پہ کہ طویل دورانیے کی ذرا 6 ماہ کی حکومت کر لیں آپ۔ اس میں پھر یہ ہے کہ جو یہ مسلم لیگ نواز خاص طور پہ وہ یہ چاہ رہی ہے کہ جتنا بھی اس وقت مہنگائی کا طوفان، IMF سے معاہدے، مہنگائی، بے روزگاری، یہ جتنا بھی پریشر اور سارا تصویر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی خراب ہوئی ہے، انہیں اتنا موقع دیا جائے، اتنا وقت دیا جائے کہ لوگوں کے ذہنوں سے کم از کم یہ چیز نکل جائے، بفر پیریڈ مل جائے، درمیان میں ایک مخصوص بفر پیریڈ مل جائے، میکسیمم جتنا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی تاکہ جب وہ میدان میں جائیں تو وہ یہ بتا سکیں کہ یہ سارا کچھ تو عبوری حکومت کے کھاتے میں ڈالا جائے، اور اپنا دامن وہ صاف لے کے جائیں۔ پھر اس دوران 2-3 اور کام ہیں، کیونکہ جب نگراں حکومت آ جائے گی تو اصل جو اختیار ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوگا، تو وہ پھر اگلی ڈیمانڈ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ مریم بی بی کو کلیئر ہونا چاہیے، نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے، اور ان کو واپس آ کے اپنی سیاسی سرگرمیاں دھڑلے سے کرنے کی اجازت دی جائے، اور ہو سکے تو ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور یہ سزائیں وغیرہ جو ہے جو بھی لیگل طریقہ، قانونی طریقہ جو بھی نکالنا ہے کوئی وایا میڈیا نکال کے، مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب بھی ایلیجیبل ہوں ان انتخابات میں حصہ لینے کے لیے، مریم بی بھی ایلیجیبل ہوں، اس لیے تو ایسی صورت میں معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب ایکسٹینڈ کریں گے آرمی چیف کی ٹینیور کو، تو اس پہ اپوز نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی جماعت اس کو اپوز نہیں کرے گی، اور پھر جب بھی انتخابات ہونے کے بعد اقتدار جو ہے وہ منتخب نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کو تو بظاہر اس میں کسی چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب 2 مہینے ٹھہر کے نہیں، ابھی آ جائیں، وہ ان کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ مریم بی بی کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا ہے کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان فری ہو، اور ان کی وکٹری کے درمیان اور لیول پلینگ فیلڈ وہ کہتے ہیں ان کو نہیں، ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو سارے کا سارا کوشش کی جا رہی ہے لوکل اور انٹرنیشنل پلیئرز کی طرف سے ان کا راستہ روکنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ راستہ میرا نہ روکا جائے، اگر میں جیت رہا ہوں تو میری جیت کو ہار میں تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے، اس لیے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی دوبارہ سے اثر نو تنظیم چاہتے ہیں، چیف الیکشن کمیشنر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، الیکٹورل ریفارمز چاہتے ہیں، وہ مختلف جو ڈیمانڈز ہیں وہ الیکشن سے متعلق سارا کچھ چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں یہ ادارے جانے، یعنی کہ انسٹیٹیوشن عدلیہ جانے، اور نواز شریف صاحب کا کام ہے، مریم بی بی اور عدالتوں کا کام ہے، ان کے مقدمات کیا شکل اختیار کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اس سے میرا لینا دینا نہیں، کیونکہ میں نے اپنی پالیٹکس کرنی ہے۔ اب یہاں پہ آ کے جی یہ اس طریقے سے اب ہر کوئی
کارڈ جو ہے اپنا اپنا کارڈ اس نے تیار کر لیا ہے، اپنی اپنی ڈیمانڈز رکھ لی ہیں، اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھا جائے گا. کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں اس ساری گیم میں، زرداری صاحب بس ایک واپس جائیں گے سندھ کی طرف، کہ وہ سندھ اپنا بچانے کے لیے کوشش کریں گے کہ سندھ بچ جائے، باقی دیکھا جائے گا. لیکن در پردہ جو ہے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. زرداری صاحب بھی متحرک ہیں، مولانا اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم بی بی اپنی اپنی جگہ پہ متحرک ہیں. اور اگر ان میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ان سب کو، تمام اس وقت حکمراں اتحاد، پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، ان سب کو لے کے جانا ہے الیکشن کی طرف. اور اگر یہ الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور ٹرم اینڈ کنڈیشن کے ساتھ یا وداؤٹ اینی ٹرم اینڈ کنڈیشن جیسے بھی ہے الیکشن کی طرف جاتے ہیں، تو پھر الیکشن کے نتائج تسلیم کرنے ہوں گے. اور اس دوران پولیٹیکل پلیئرز کو ایک اور بھی اندیشہ ہے، وہ سب کو، وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپس میں ہی یہ پنگ پونگ کرتے رہیں اور آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑتے رہیں اور معاملات کسی اور کے حق میں نہ چلے جائیں، کوئی ماورائے سچویشن نہ بن جائے. اس میں اگلی جو چیز ہے جی وہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کو بھی آن بورڈ رکھنا ہے. وہ انفارمر رکھیں گے، جو بھی طریقہ اختیار کرنا ہوگا وہ ایک الگ ہے. پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ شدید ترین حالات ہیں، شدید ترین غیر معمولی حالات ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور سارے جانتے ہیں کہ پاکستان کو اس سال $30 ارب جو ہے وہ ادا کرنے ہیں، $30 ارب کا قرضہ یا سود، اور پاکستان کو ملنے ہیں $8 ارب. اب باقی $22 ارب جو ہے وہ کہاں سے ارینج کرنا ہے، کیسے ارینج کرنا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر کیسے بڑھانے ہیں، دوست ملک کیا کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں متفکر ہیں سب کے سب. یہ ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے، ہر کسی کے پاس اپنی ڈیمانڈ لسٹ ہے، وش لسٹ ہے. تو دیکھتے ہیں جناب کون کیا حاصل کر پاتا ہے. اور پھر اگلے 22 تاریخ بھی قریب آ رہی ہے، اس میں عمران خان صاحب کے خلاف جو توہین عدالت کا مقدمہ ہے اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ عدلیہ کا موڈ کیا ہے، کیا وہ سخت گیر لب و لہجہ ہے یا پھر معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ سموتھ، کوشش یہی ہے کہ سب کی، تمام سٹیک ہولڈرز کی کوشش ہے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہ ہو، بلکہ یہ ساری چیزیں آئین اور قانون کے تابع رہ کے جمہوری روایات کے مطابق ان چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس بحران سے نکلا جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.